بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال جو سب لوگ کرتے ہیں، ہمیں بھی کرتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی کرتے ہوں گے، اور وہ بار بار یہی سوال ہوتا ہے کہ جناب انڈیا اور پاکستان کی جنگ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے یا نہیں ختم ہوئی، یا ابھی پھر کوئی یہاں پہ ٹریلر چلنا ہے۔ سو اینی ویز اس کا جواب میں تو شاید نہ دے سکوں، میرے ساتھ پینل ہے وہ ضرور دے گا آپ کو، میں اس کا انٹروڈکشن ابھی کراتا ہوں آپ کو۔ لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم جو ہیجمنی کا خواب تھا کہ جو انڈیا اپنے آپ کو مارکیٹ کرتا رہا پوری دنیا میں کئی سالوں سے، اور وہ یہ کہتا رہا کہ اس ایریا میں، اس خطے میں صرف اور صرف انڈیا ہی یہاں پہ اسرٹ کر سکتا ہے، وہ صرف اور صرف انڈیا ہے۔ سو پوری دنیا نے اس کا یہ نیریٹو بائی کیا، اس کے اندر انڈیا کے اندر پمپ ان کیا، پیسہ بھی پمپ ان کیا، ملٹی نیشنل کمپنیز بھی وہاں پہ گئیں، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم صرف 3 گھنٹے اور 45 منٹ میں، 4 دن کا کانفلکٹ تو لوگ کہتے ہیں، لیکن میرے خیال میں 3 گھنٹے اور 45 منٹ کا جو کانفلکٹ تھا اس میں ساری چیزیں جو ہیں، سارا نیریٹو جو ہے انڈیا کا وہ ختم ہو گیا۔ اب آگے کیا کرنے جا رہا ہے انڈیا، اس کی بھی بات کرنا چاہوں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں ضمیر اکرم صاحب، امبیسڈر رہ چکے ہیں یونائٹڈ نیشن میں، جنیوا میں، ان سے بھی بات کروں گا میں، اور پروفیسر ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آپ آئیں۔ تو میں آپ سے شروع کر لوں میرے خیال میں، کیونکہ یہ جو ایک بار بار سوال آتا ہے کہ جناب ایک ٹریلر اور چلنا ہے یا نہیں چلنا، اور جس طریقے سے انڈیا اپنے آپ کو یہاں پہ مارکیٹ کرتا رہا پوری دنیا میں کہ جناب اس کے علاوہ اور کوئی ملک نہیں ہے اس خطے میں جو چائنا کی ٹکر پہ کھڑا ہو سکے، اور پاکستان کو تو وہ کسی کھاتے میں لاتا ہی نہیں تھا۔ سو یہ ساری چیزیں، ہیجمنی والا خواب ختم ہو گیا، اور کیا انڈیا آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی مزید مس ایڈونچر کر سکتا ہے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ وہ کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم مودی کی جو تقریر تھی جب سیز فائر ہوا، اس کے بعد انہوں نے جو تقریر کی اس میں انہوں نے خود کہا کہ یہ جو ہے یہ سیز فائر ایک پاز ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ وہ کس وقت یہ پاز بٹن کو ہٹا کے سٹارٹ بٹن دبا دیں، لیکن اس کو کرنے کے لیے کوئی جواز نکالنا بڑا ضروری ہوگا۔ ضمیر صاحب، جہاں پہ ایئر چیف ہو، آرمی چیف ہو، انڈیا کا نیول چیف ہو یا را کا چیف ہو، وہ سارے اگر بیٹھیں سامنے مودی کے اور بلیم گیم میں پڑ جائیں اور ایک دوسرے پہ بلیم کریں کہ جناب میرا ایشو نہیں تھا، مجھے انٹیل غلط ملی تھی را کی طرف سے، اور یہاں مجھے مس گائیڈ کیا گیا فلاں 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 کی طرف سے، اور بچوں کی طرح، اسکول کے بچوں کی طرح بلیم گیم میں پڑ جائیں مودی کے سامنے، اور مودی بھی اگر کسی ایئر بیس پہ جائے اور وہاں پہ اس کو ایئر چیف جو ہے اس کو ریسیو نہ کرے، تو اور اس کے علاوہ جو آپ سٹیٹمنٹس سن رہے ہیں یہاں پہ ٹی وی پہ بلومبرگ میں آ جاتی ہیں سٹیٹمنٹس، یا فار دیٹ میٹر اخباروں میں آ جاتی ہیں، ان کے اپنے اخباروں میں، تو وہ تو کلیئر انڈیکیشن ہے کہ جناب یہ سارے چیف جو ہیں انڈیا کے، یہ مودی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس سچویشن میں وہ کوئی ایڈونچرزم کر سکے گا؟ انڈین پولیٹیشینز اور ان کے جو لیڈرشپ ہے وہ اس کو کوشش کریں گے اپنے نیریٹو کو بلڈ کرنے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے سیاسی مفاد کے لیے اس کو کوشش کریں گے، لیکن مجھے جہاں تک لگتا ہے انڈیا کی جو افواج ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ کتنی مشکل چیز ہے پاکستان کے خلاف لڑنا۔ چین تو بہت دور کی بات ہے ان کے لیے۔ سو ڈاکٹر صاحب، ڈو یو ایگری ود دس تھنگ کہ جناب وہ انڈیا کوئی مودی کہہ لیں، انڈیا تو نہ کہیں آپ، مودی جو ہے کوئی ایڈونچرزم نہیں کرے گا، اور یا کرے گا جیسے ضمیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کر سکتا ہے، کیونکہ ود ان اس کو جو ہیٹ فیس کرنی پڑ رہی ہے مودی کو، وہ دیٹ از انارمس، وہ بڑا مشکل ہو گیا اس کے لیے، اور سو مچ سو کہ مطلب کہ وہاں پہ جتنے چیف ہیں ان کے، آرمی چیف، نیول چیف، ایئر چیف، را کا چیف، وہ سارے ایک پیج پر بھی نہیں ہیں۔ سو اس سچویشن میں کیا وہ کچھ کرے گا دوبارہ؟ اور ابھی میرے خیال میں اگر دوبارہ کرے اور اس سچویشن میں کرے جہاں پہ الیکشنز اراؤنڈ دا کارنر، 1 نومبر میں الیکشن ہونے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اور الیکشن تو خیر سارا سال ہی چلتے رہتے ہیں انڈیا کے اندر، لیکن اس سچویشن میں اگر دوبارہ کرے اور دوبارہ اس کو مار کھانی پڑے تو وہ افورڈ کر سکے گا مودی اس کو؟ بھارت کا صرف خطے میں مسئلہ نہیں کھڑا ہوا، وہ گلوبلی بھی کھڑا ہوا، کیونکہ دیکھیے بھارت سالہ سال سے
अपने आप को कहने लगा था नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। मैं समझती हूँ जो असल कॉन्फ्लिक्ट है ना वो एशिया पैसिफिक के ऊपर है, जहाँ उसने अपने आप को इंगेज किया वेस्टर्न कैपिटल से, बिलखुसूस वाशिंगटन से, और अपने आप को खड़ा किया साउथ एशिया में। आप हेजेमन कहते हैं, वो अपने आप को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहता है। अगर एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर 3.5-4 घंटे भी पाकिस्तान को के इंटरफेस में सर्वाइव नहीं कर पाता और ग्राउंड हो जाता है, तो एक तो उसका वो स्टेटस ह्यूजली चैलेंज्ड है। लेकिन जो सवाल आपने उठाया वो ज़्यादा अहम है कि क्या ये जंग एक एपिसोड होगी, एक और होगी, मोदी कितना डेस्परेट होके और क्या कर सकते हैं, और क्या अब के जिन लोगों ने उसे पहले भी एडवाइस किया था कि ये ना करें वो उसे रोक पाएंगे। तो इस पूरी सूरत हाल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जहाँ मैं समझती हूँ शायद पाकिस्तान पहल कर जाए इस सिचुएशन में, वो इंडस वाटर ट्रीटी है जी। क्योंकि इस पूरी वॉर फॉग में जो एक उसने चीज़ हिट की वो था कि ट्रीटी को अबायंस में डाल दिया। वहाँ से तो अभी वापसी नहीं हुई है। पाकिस्तान इस सूरत हाल को हर जगह रेस कर रहा है। इंडिया में इसके हवाले से बात हो रही है। इंडिया में अभी ज़बीर अकरम साहब वाज जस्ट टेलिंग मी ही वाज ऑन अ टीवी शो इन चाइना कि जी अगर ये हुआ इंडस वाटर ट्रीटी के साथ तो क्या होगा। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का तो फोकस पानी पे रहेगा, वो तो हमारी लाइफ लाइन है। इसके अलावा इंडिया समझता है उसने एक नया नॉर्मल क्रिएट किया या वो एक नैरेटिव बना रहा है, और पाकिस्तान समझता है कि उसने एक नई डेटरेंस क्रिएट की है। तो राबिया अख्तर एक हमारी बहुत अच्छी न्यूक्लियर स्ट्रेटजिस्ट भी हैं, इस वक्त बाहर हैं, उन्होंने एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया। उन्होंने कहा जब इतने मिसमैच नैरेटिव्स होते हैं तो फिर एस्केलेशन का बहुत चांस होता है। साहिर साहब ने भी आपको पता है इस बात की तरफ रेफर किया। तो इफ़ यू आस्क मी तो मुझे तो ये लगता है इट्स नॉट ओवर। इंडिया बिलखुसूस मोदी अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए इस तरफ दोबारा जा सकता है। और मोदी को अब क्योंकि ही इज़ ऑन हिज लास्ट लेग, उसने कहा था वो इलेक्शंस नहीं लड़ेगा, तो उसने जो जो चीज़ें मैनिफेस्टो में कही थी वो चीज़ें उसने पूरी करने की कोशिश की हैं। कश्मीर भी और पाकिस्तान का पानी भी, तो उरी के ज़माने से कह रहे हैं ना कि वाटर एंड ब्लड विल नॉट फ्लो टुगेदर। अब जो सूरत हाल बनी इन 4 दिन के बाद, कश्मीर इंटरनेशनलाइज भी हो गया और एक बार फिर हाईलाइट हो गया। और अब अगर आप पाकिस्तान के नैरेटिव पे गौर करें, वो इंडस वाटर ट्रीटी की बात करता है एज अ प्राइम फोकस, बट उसके साथ साथ ये भी कहता है कि आप कश्मीर को एज पर UN रेजोल्यूशंस रिजॉल्व करें। एंड ट्रम्प मेंशनिंग इट इन हिज ट्वीट which resulted in the end of this conflict, so to say, is a huge source of humiliation for India. क्योंकि इंडिया का ख्याल था वो कश्मीर को डन एंड डस्टेड कर चुका है, अब वो चीज़ रिवाइव हो गई। तो ये जो ह्यूमिलेशन है, इसका वजह से कोई ऐसा मिस एडवेंचर दोबारा ग्राउंड पे हो सकता है जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह, खित्ते के लिए नुकसानदेह हो सकता है, और पाकिस्तान हैज़ टू बी ऑन रेड अलर्ट। बट हैविंग सेड दिस, इंडिया विल ऑल्सो गो टूवर्ड्स other means, and those other means are कि आप पाकिस्तान को वहाँ तकलीफ दें जहाँ आपके पास थोड़ी सी लेवरेज है, और वो है बलूचिस्तान। और You're talking about the western borders, right? एब्सोल्युटली जी, वेस्टर्न बॉर्डर और बलूचिस्तान को वो मुस्तकिल टारगेट करते हैं। और अभी आपने देखा जाफर एक्सप्रेस तो हुआ ही था, हमें पर शवाहिद हैं कि उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, उसके बाद भी चीज़ें हुई हैं, बच्चों को मारा, ये सब। चाइना अगेन टुक अ वेरी गुड इनिशिएटिव, जहाँ उन्होंने समिट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सूरत हाल को, टाइज को बेहतर कराया। क्योंकि हम बहुत कुछ दे सकते हैं अफगानिस्तान को, अगर वो इंडिया पे काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं अफगानी या अफगान गवर्नमेंट, तो उससे ज़्यादा हम उनको बहुत कुछ दे सकते हैं, क्योंकि हमारा बॉर्डर तो उनके साथ बहुत ज़्यादा है। नहीं, अफगानिस्तान के साथ देखिए, जब ये तालिबान की जब हुकूमत आई थी, पाकिस्तान में सेलिब्रेशन थी और इंडिया में सोग था, क्योंकि उनको लगा था कि जी 15-20 साल की इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गई। बट देन इंडिया वॉज वेरी प्रैग्मेटिक, दे इमीडिएटली स्टार्टेड कल्टिवेटिंग द तालिबान। उन्होंने ताल्लुकात बेहतर किए, इन्वेस्टमेंट लाए। और जब हम बहुत पानी की बात करते हैं, मैं ये बात बहुत दफ़ा कहती हूँ, एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, जो काबुल रिवर है वहाँ पे जितने हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, दे आर फंडेड बाय इंडिया। अगर हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बात करें तो वहाँ पे तो देखिए अभी तो बहुत बुरी हालत है उनकी। शशि जो है वो जो डेलीगेशन लेके गया, मेरे ख्याल में 7 थसारस भी लेके गया था, उसमें इतने हैवी वर्ड्स वो यूज़ करता है इंग्लिश के कि बंदा समझ ही नहीं सकता। Probably he wants to like impress the spin was really a lot of English. Probably he wants to impress the people over there कि he knows like a lot of English, you know, और बड़ी हैवी इंग्लिश यूज़ करता है वो बंदा, ऐसे ही गिर जाता है इंग्लिश सुन के।
سو اینی ویز لیکن ان کا مدعا جو ہے, ان کا پروپیگنڈا جو ہے اینٹی پاکستان پروپیگنڈا, نو باڈی از بائنگ دیٹ. اور مطلب اگر لیول بھی دیکھیں جو ان کے انٹریکشنز ہو رہے ہیں وہ بڑے چھوٹے چھوٹے لیول پہ ان کے انٹریکشنز ہو رہے ہیں, تو وہاں پہ وہ مار نہیں کھا رہے ہیں ضمیر صاحب؟ دیکھیں ہاں ایک حد تک تو یہ صحیح بات ہے کہ ہندوستان کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ وہ یہ ڈیلیگیشن بھیجیں وہاں, کیونکہ اگر ان کا موقف جو تھا پوری دنیا میں اگر مان لیا جاتا تو پھر یہ ضرورت ہی نہیں پیش آتی ان کو کہ یہ اپنی ڈیلیگیشنز بھیجیں. ناؤ دیٹ سیڈ, اب جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے, ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اپنا خود نیریٹو بنانا ہے, اور ہماری بھی ڈیلیگیشن گئی ہے ٹو پروجیکٹ آر نیریٹو, لیکن ہمارے جو کی پوائنٹس ہیں جو ہم نے اپنی نیریٹو میں پروجیکٹ کرنا ہے ہندوستان کے بارے میں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ہندوستان میں جو حکومت ہے یہ ایک ریکلیس گورنمنٹ ہے جو ہیجیمونک ایمبیشنز رکھتی ہے, اور اس کے جو کریڈینشلز ہیں اٹس اے فیشسٹ ہندوتوا لیڈ گورنمنٹ جو بڑے ارریشنل قسم کے فیصلے کرتے ہیں, اور اس طرح کی ریکلیسنس جو ہم نے ابھی دیکھی ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسا ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ یہ ابھی نہیں کئی سالوں سے پاکستان اور خاص طور پہ بلوچستان میں ٹیررزم اور دہشت گردی کو یہ پروموٹ کرتے رہے ہیں, اور ان کا جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے وہ از آن ریکارڈ ایز پبلکلی سیئنگ کہ جی ہم بلوچستان کو آپ سے الگ کروا دیں گے اور انڈیپینڈنٹ بلوچستان کر دیں گے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کافی شواہد ہیں, وہ کلبھوشن یادو بھی ہمارے کسٹڈی میں ہے, اس نے بھی کافی چیزیں ہمیں بتائی ہیں. تو ان ساری چیزوں کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے ٹو پروجیکٹ انڈیا ایز اے اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم. ضمیر صاحب, لیکن میری انفارمیشن کے مطابق کم از کم وہ 313 کالز ہیں جو انٹرسیپٹ ہوئی ہیں جی, جس میں ان کی انڈیا کی انوالومنٹ جو ہے پاکستان میں ٹیررزم پھیلاتے ہوئے اس کے مکمل شواہد موجود ہیں. So we should come up with those things. Absolutely, we should put it all together in an effort to project this internationally. تیسری چیز جو ہمیں پروجیکٹ کرنی چاہیے ہندوستان کے بارے میں is this what I would call aqua terrorism or water terrorism. کیونکہ یہ جس طرح سے انہوں نے ہمارے دھمکی دی ہے کہ ہم یہ انڈس طاس معاہدے کو ہم نے اس کو ہم ایبروگیٹ کر دیں گے, ابھی تو بینس میں ڈالا ہے, وہ کہ ہم اس کو کینسل کر دیں گے. پہلی چیز وہ کر نہیں سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ بین الاقوامی جو لا ہے, انٹرنیشنل لا, اس کی بہت بڑی خلاف ورزی ہوگی. ایک تو انڈس واٹر ٹریٹی اٹ سیلف از اے ٹریٹی, دوسرا یہ ہے کہ انٹرنیشنل لا میں اپر رائپیرین اور لوور رائپیرین اسٹیٹس کے اپنے اپنے حقوق ہوتے ہیں. اور تیسری چیز جو ہمیں اس چیز پہ لینا چاہیے کہ ہمیں اس ایشو پر چین سے کنسلٹ کرنا چاہیے, ان سے بات کرنی چاہیے, کیونکہ یہ 3 ممالک ہیں جہاں سے یہ نہ صرف انڈس بلکہ آلسو برہما پترا ریور سسٹمز, دونوں ریور سسٹمز ٹیریٹری چائنیز ٹیریٹری سے شروع ہوتے ہیں. تو چائنا از دی اپر رائپیرین, انڈیا از دا مڈل رائپیرین اینڈ پاکستان از دا لوور رائپیرین. اچھا, آپ نے بات کی اس کی انڈس واٹر ٹریٹی کی, اور یہاں پہ چائنا کے بھی اسٹیکس ہیں اس میں, بٹ دین اگین ڈونٹ یو تھنک کہ چائنا ول اسٹینڈ بائی اس؟ واٹس یور ہنچ آن دس ون؟ جی میرا اپنا تو یہی خیال ہے. اگر آپ پچھلے دنوں کی جو ٹیلی ویژن پر چیزیں آ رہی ہیں, آپ ان کا ایک میجر چائنیز اکیڈمک ہیں, ایکسپرٹ ہیں, وکٹر گاؤ, آئی ڈونٹ نو آپ نے سنے آپ نے, تو وکٹر گاؤ نے جو بات چیت کی ہے, جو بھی انہوں نے وہ چائنا کا موقف انہوں نے ذکر کیا ہے جی, وہاں پہ جو ان کی آفیشیل تھنک ٹینکس ہیں یا اکیڈمیز ہیں, جو یونیورسٹیز ہیں, ان کو ظاہری طور پر بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کی گورنمنٹ کی کیا پوزیشن ہے اور وہ کیا سوچتے ہیں اور اس چیز کے اوپر. تو چائنا کی حکومت کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جب کہ ان کے اپنے جو اکیڈمکس اگر یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, انہوں نے تو بڑے کھل کے کہا ہے کہ یہ تو ایک قسم کی وائلیشن آف دی سورینٹی اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہوتی ہے پاکستان کے خلاف اگر ہندوستان یہ اس قسم کی چیزیں کرے گا. اور وہی باتیں جو میں نے آپ سے کہا کہ اپر مڈل اینڈ لوور رائپیرین اسٹیٹس کے حقوق کیا ہوتے ہیں, وہ انہوں نے وکٹر گاؤ نے بھی یہی چیز باتیں کی ہیں کہ یہ ہمیں یہ آپ ہندوستان کو سمجھنا چاہیے
کہ اس میں اس طرح کی جو آپ باتیں کر رہے ہیں یا اس طرح کا بیہیویئر جو ہے یہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اچھا اوٹاوا ڈائلاگ سے بھی انڈیا بیک آؤٹ کر گیا جی جی بلکہ اس میں تو میں پارٹ آف دس یا یو ور دی پارٹ ہاں از اے پارٹ جی جی جی. تو اس کے 3 ہوتے ہیں, ملٹری ٹو ملٹری ہوتا ہے, یہ سارے ہم ریٹائرڈ ہیں جی انڈین سائڈ سے اور ہماری سائڈ سے. ملٹری ٹو ملٹری ہوتا ہے, پولیٹیکل لیول ڈائلاگ ہوتا ہے بائی لیٹرل پہ, اور ایک ہوتا ہے ہمارے نیوکلیئر اسٹریٹجک ایشوز پر جس میں میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں. جی تو وہ 30 جون اور 1 جولائی کو سیشن ہونا تھا, تو وہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ کینسل یا پسپون ہو گیا ہے کیونکہ ہمارے جو دوسرے انٹرلوکیوٹرز ہیں ہندوستان سے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں, تو اس وجہ سے یہ ڈائلاگ. سو ہم اس کو ہاؤ شوڈ وی ٹیک اٹ, اٹس لائک اوور اور اٹس لائک سسپینڈیڈ اور نہیں, میرا بھی خیال ہے کہ اٹس اوور بیکاز اس میں بیسک فنڈنگ جو امریکہ سے آتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ فنڈنگ کرتے رہیں گے. وہ ان کا تو انٹرسٹ ہے کہ ہمارا دونوں طرف کا جو ڈائلاگ چلتا رہے, لیکن یہ وہی بات ہے کہ یہ تو ایک قسم کا ٹریک 2 ہے نا بٹوین ریٹائرڈ آفیسرز. اصل جو ڈائلاگ ہونا چاہیے ان دس چارجڈ ایٹماسفیئر اور ہائیلی ڈینجرس انوائرمنٹ بٹوین 2 نیوکلیئر پاورس. دیکھیں ہم دونوں جو ہیں پاکستان اور ہندوستان دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں. اگر ہمارے درمیان اتنا ایکسچینج ہی نہیں ہو سکتا, کوئی ڈائلاگ بھی نہیں ہو سکتا, تو یہ تو بہت ہی ڈینجرس سچویشن ہے اور بہت ہی خطرناک قسم کے اس کے نتائج نکل سکتے ہیں ان دس سچویشن. اب یہ بھی جو ہوا, جو ایکسچینج ہوا ہے ابھی ہندوستان کے ساتھ پاکستان کا, اس میں بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کسی نہ کسی کے تھرو ہم نے کمیونیکیٹ تو کرنا پڑا نا ہمیں, یا وہ ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز تھے یا کوئی تھرڈ پارٹی کے تھرو ہم نے کیا. تو ان حالات میں تو بہتر یہی ہے کہ کوئی اپنا بائیلیٹرل آلریڈی ہونا چاہیے جو شوڈ کنٹینیو. یہ ایک that mechanism is not there between the two nuclear صرف states. ڈی جی ایم اوز کے درمیان ہے, لیکن ڈی جی ایم اوز کا جو فوکس ہے اور مینڈیٹ ہے وہ بیسکلی لائن آف کنٹرول پر ہے. وہ ٹیکٹیکل چیزیں بات کرتے ہیں کہ ادھر سے جو لائن آف کنٹرول کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن یہ تو بہت بڑی بات تھی نا, یہ تو لائن آف کنٹرول سے بہت باہر پھیل گئی تھی چیز. سو اینی ویز مطلب وہ نہیں ہے میکنزم. تو میکنزم کیسے بنے گا جہاں پہ 2 پارٹیز بات ہی نہیں کرنا چاہتے؟ پاکستان انڈیا کو پاکستان بات کرنا چاہتا ہے, انڈیا بات نہیں کرنا چاہتا. وہ یہ ایکچولی مودی حکومت کے ساتھ یہ مسئلہ رہا ہے. ہم تو تواتر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اٹ ٹیکس 2 to tango. اور جب حالات بہت خراب تھے نا تب بھی پاکستان فنکشنل ریلیشن شپ کی بات کرتا ہے, ناٹ گڈ ناٹ بیڈ بٹ فنکشنل ریلیشنز. انڈیا اسٹون وال کرتا ہے تمام ڈائلاگ کو, اور اس وقت تو اور بھی زیادہ اسٹون وال کر رہا ہے. اور لٹرلی انڈیا جس کا بھی آپ نے بات کی نا کہ انہوں نے گلوبل کیپٹلز میں اپنے لوگ بھیجے ہیں, 53 لوگوں کا ڈیلیگیشن ہے, لیکن وہ ابھی اس کی ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ انتاکشری کھیل رہے ہیں, سنگنگ سانگز, اینڈ بیکاز ایکچولی اس وقت ان کا جو نیریٹو ہے تو اس سے بہتر یہ نہیں تھا ڈاکٹر صاحبہ کہ وہاں سے بالی ووڈ سے کوئی خواتین بھیج دیں, وہ زیادہ اچھا ہوگا. بڑا سیریسلی سے اٹ واز پکڈ اپ, وہ زیادہ امپیکٹ کریٹ کرتا ہے. ایکچولی ان کا بالی ووڈ ہی امپیکٹ کریٹ کرتا ہے, اور انہوں نے اس 4 دن کی جنگ کو بھی بالی ووڈ سمجھا تھا نا, دیٹ اے گڈ لکنگ ہیرو ول ویئر اے ہائی پروفائل. نہیں ایسے نہ کریں ڈاکٹر صاحب, آپ بہت گڈ لکنگ ہیروز نہیں ہیں. میں آئی ہیو سین دیم, یو نو, وہ اسپرے پینٹ جیسے کرتے ہیں, ہیروز ہوں یا ہیروئنز ہوں. بٹ یہ ریئل لائف تو وار نہیں ہوتی نا. مجھے لگتا ہے کہ خطے کے ڈائنامکس تبدیل ہو رہے ہیں, پاور پالیٹکس چینج ہو رہی ہے, اور اگر افغانستان چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا حصہ بن جاتا ہے, اگر وہ ایلیویٹ ہو جاتا ہے, تو یہ بائی لیٹرل کوریڈور کی جگہ ایک یورو ایشیا کوریڈور بن جائے گا. اور پھر انڈیا از دا آڈ تھنگ آؤٹ, آڈ پرسن. ایک تو وہ سپیک کا بھی حصہ نہیں ہے, دوسرا برکس میں بھی جس میں وہ پاکستان کو داخل نہیں ہونے دیتا, برکس میں انڈیا از سین ایز اے ویک لنک. ابھی G7 ہوا, وہاں کینیڈا میں انڈیا کو نہیں انوائٹ کیا گیا ہے. تو انڈیا از لوزنگ آؤٹ آن ان انٹرنیشنل فورمز, بیکاز انڈیا نے, دیکھیے انڈیا کیا کرتا ہے, انڈیا ہارڈ ہیجنگ کرتا ہے. تو جب اس کا اپنا مفاد تھا تو اس نے ماسکو سے بھی ایک ویلویٹ ڈیوورس لی, اس نے تہران سے بھی ایک ویلویٹ ڈیوورس لی, اپنے آپ کو انگیج کیا واشنگٹن کے ساتھ, تاکہ جو اس کا
न्यूक्लियर स्टेटस है वो वैलिडेट हो जाए, सिक्योरिटी काउंसिल पे सीट मिल जाए, इन तमाम चीज़ों में जो ये हार्ड हेजिंग है, नाउ इंडिया इज नीदर ट्रस्टेड बाय द ईस्ट नॉर द वेस्ट, बिकॉज वो हार्ड हेजिंग करके हर जगह से अपना पहलू बचाता है. रशिया यूक्रेन वॉर हुई, एब्सटेन कर गया, या उसने अपने ताल्लुकात रशिया से भी रखे, बट एट द सेम टाइम वाशिंगटन को भी कोट करता है. इस वक्त मेरा ख्याल है वाशिंगटन के लिए एक बहुत रूड अवेकनिंग है, और वो रूड अवेकनिंग ये है कि वन, इंडिया क्या उसके साथ खड़ा है, और दूसरा क्या इंडिया इस काबिल है कि वो उसको चाइना को उससे काउंटर कराए. डॉक्टर साहब देखिए एक बात मुझे ज़रा समझाएं, हमें एजुकेट कर But दें, I think आप that is दोनों a कर very दें, good. बल्कि द पॉइंट इज देखें वहाँ पे जितना पैसा पंप इन किया गया इंडिया के अंदर, ठीक है, वो ऑब्वियसली इसी रीज़न पे किया है कि इंडिया ने अपने आप को मार्केट किया दुनिया में कि जी मैं इस खत्ते में सबसे बड़ा चौधरी हूँ. सो इन सो मेनी वर्ड्स वो नहीं हुआ. वो आर दे हैविंग सेकंड थॉट्स अबाउट दिस, मतलब वेस्ट हो, I don't know if they're बाकी having second मुल्क हो, thoughts, but I think पुल आउट करेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे. Go ahead. go. I don't think they'll pull out investments. You know, Trump at the end of the day is also a very shrewd businessman. आप एक फ्रेज यूज करती मैं है, एक वो phrase use करती हूँ। बहुत दिखाता मैं है और ये बुखार कहती पे हूँ। सेटल डाउन कर हाँ, लेकिन आप देखिए ना कि उसने चाइना के साथ सूरत हाल बेहतर कर ली. हाँ चाइना के साथ जो उसने पहले भी बहुत डीकपलिंग की बात होती थी, डेट डिडंट वर्क, लेकिन अब उनकी ट्रेडिंग कुछ, क्योंकि जो यूएस का कमज़ोर कंज्यूमर है ना, लोअर मिडिल क्लास कंज्यूमर है, मिडिल क्लास कंज्यूमर है, जो ट्रम्प का वोटर है, वो इससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है. तो ये टैरिफ्स को तो वो सही करेगा, इंडिया के साथ भी सही करेगा, लेकिन अब मसला ये है कि इंडिया अपनी जियोपॉलिटिक्स में फंस गया है. और जो इंडिया की ब्यूरोक्रेसी है, ट्रम्प इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट इंडियन ब्यूरोक्रेसी, ट्रेड ब्यूरोक्रेसी इज अ नाइटमेयर. बहुत पहले ये चीज़ें टॉलरेट हो रही थी दूसरी वजहों से, लेकिन अब तो इसी वजह पे सवाल उठना चाहिए कि क्या इंडिया एक्चुअली इस खित्ते में चाइना को काउंटर कर सकता है. सवाल ये उठता है कि जहाँ पे वो काउंट करते रहे इंडिया पे इतने सालों से, बल्कि इतनी दहाइयों से, वहाँ पे इंडिया ने डिलीवर नहीं किया. ठीक है, जैसे आपने भी कहा कि वो डिलीवर नहीं कर सका, तो ऑप्शन क्या है किसी के पास? देखिए ऑप्शन एक तो ये कि आई थिंक, जी प्लीज गो अहेड, एक तो आई थिंक चाइना इज नेवर बीन सो असर्टिव. जिस तौर चाइना जितना असर्टिव इन 4 दिन में और इसके बाद और इससे पहले नजर आया है, आप चाहे लद्दाख की सूरत हाल देख लें, चाहे जो टेरिटरी उन्होंने अपनी डिक्लेयर की लद्दाख के पास उसकी बात कर लें, या मतलब आपको समझना चाहिए कि जो जिस तरह की चाइना स्टेट है, जब विक्टर इस तरह के स्टेटमेंट्स देता है इंडियन टेलीविजन पे विदाउट मिंसिंग वर्ड्स, इट्स नॉट जस्ट अ मैसेज फ्रॉम अ इंटेलेक्चुअल. ऑप्शन क्या है डॉक्टर साहब? दी ऑप्शन पाकिस्तान के पास नहीं या नहीं, जो ममालिक इंडिया के पीछे खड़े रहे पिछले कई सालों से, कई दहाइयों से, जो इंडिया को पैट्रोनाइज करते रहे, इस रीजन में उनके लिए कोई और मुल्क ऑप्शन मेरा ख्याल है? है रीथिंकिंग तो शुरू हो गई है. इंडिया का रोल तो रीथिंकिंग पे चला गया. इंडिया में नहीं, रीथिंकिंग वाशिंगटन इंडिया, में भी. वाशिंगटन में रीथिंकिंग इंडिया के रोल पे शुरू हो गई. मेरा तो ख्याल हो ऑप्शन गई क्या है. है? ऑप्शंस तो एकदम से नहीं आती हैं राना साहब, इट टेक्स टाइम, बट आई थिंक ये बात ज़रूर सबके सामने आई है कि जिस तौर हमने इंडिया को प्रॉप अप करके खड़ा किया था, शायद इंडिया उस स्टेटस के काबिल नहीं है. एंड आई विल लेट ज़मीर को. क्यों ज़मीर साहब? इसमें देखिए बॉटम लाइन या जो बेस है ना, वो है जियोपॉलिटिक्स. ठीक. और हिंदुस्तान की अहमियत अमेरिका के लिए या मगरब के लिए एज अ होल, वो इसलिए है कि जब मगरब के दरमियान या अमेरिका और चीन के दरमियान जब ये कशमकश शुरू हुई है, कंपटीशन शुरू हुई है, जब से चीन जो है दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया, उनकी जो तो उस वक्त के बाद यूएस पिवट टू एशिया हुआ, आपको याद है ओबामा के ज़माने में. ठीक. और उस वक्त उन्होंने फैसला किया कि जी हमारे लिए हमें एक काउंटर वेट, चीन के ख़िलाफ़ एक काउंटर वेट डेवलप करने की ज़रूरत है. और आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से, उनके ख़्याल में हिंदुस्तान जो है, भारत, वो एक मुल्क है जो चीन की मुखालफत कर सकता है, उसकी बराबरी कर सकता है. इस वजह से उसको बिल्डअप किया गया. ठीक है. अच्छा, अब हुआ ये है कि हिंदुस्तान का जो सिस्टम है अंदरूनी और बैरूनी, और चीन का जो है वो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क. जिस तरह से चीन ने
ترقی کی ہے, اپنے آپ کو اٹھا کے ایک سپر پاور بنایا ہے اتنی جلدی سے, وہ ہندوستان کی قابلیت نہیں ہے, اور وہ سب کو ابھی نظر آ گیا کہ ان کی قابلیت کیا ہے. تو سرٹنلی اب یہ امریکہ میں بھی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ملک تو چین کی برابری نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک. تو اب آپ کا سوال آ گیا کہ پھر ابھی ہمیں اس ریجن میں اسرٹ کرنے کے لیے باقی کون سا اور ملک رہ آپشن گیا؟ کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپشن یہ ہے کہ فی الحال یہ اپنی جو رائیولری ہے چین کے ساتھ, اس کو یہ کچھ منیمائز کریں گے, اس کو کچھ کنٹرول کریں گے, لوور کریں گے ٹینشنز کو. اور ہم نے ابھی بھی آپ جیسے آپ جانتے ہیں ٹرمپ نے اتنی بڑی باتیں کی ہیں ٹیرفس کے بارے میں, ٹریڈ وار اور فلانا, لیکن اس نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اپنے ٹیرفس ریڈیوس. ڈاکٹر صاحب والی بات ہے, دکھاتا موت ہے, چین اور بخار پہ کر لیں. چین کے درمیان اور امریکہ کے درمیان ایک سمجھوتا ہو گیا ہے آن ٹریڈ. ٹھیک نا, لیکن ان دا لانگ رن جی یہ رائیولری چلتی رہے گی. اچھا. اور یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک امریکہ یہ ایکسیپٹ کر لے کہ جو دنیا کا جو نظام ہے وہ ایک پاور کے اوپر نہیں چلے گا, یونیلیٹرل امریکن پاور پر نہیں چلے گا, لیکن ملٹی پولر ورلڈ ہے یہ. ٹھیک. یونیپولر ورلڈ نہیں ہے, ملٹی پولر ورلڈ ہے. اس میں 3 سپر پاورز ہیں, ایک امریکہ ہے, ایک چین ہے, اور ایک تیسرا رشیا ہے. اگر یہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں امریکن تو پھر کوئی کسی قسم کی انٹرنیشنل اسٹیبلٹی آ سکتی ہے. لیکن اب جو مقالے آ رہے ہیں ضمیر اکرم صاحب وی ول واؤچ فار دیٹ, اس میں وہ واضح طور پہ کہتے ہیں کہ جی امیڈیٹ تھریٹ رشیا اور چائنا لانگ ٹرم تھریٹ ہے, تو کچھ ایکسیپٹنس تو آ رہی ہے. اور جو اس کو آبجیکٹیولی دیکھتے ہیں یا اس پہ بات کرتے ہیں اور ریسرچ پیپرز لکھتے ہیں, وہ ایکچولی یہ صلاح دیتے ہیں امریکہ کو کہ دیکھیے کمپٹیشن تک رکھیے, ایکیوٹ کانفرنٹیشن ود چائنا از ناٹ ایون این آپشن. اور جو یہ صورتحال ساؤتھ ایشیا کی ہوئی, میرے خیال ہے اس کو تھوڑی سی ٹیل ونڈ مل گئی ہے, کیونکہ انڈیا کو کم از کم میرے ذاتی خیال میں تو یہ کیٹیگوریکلی ریئلائز کرنا چاہیے کہ انڈیا چائنا کو نہ تو کوئی پش بیک دے سکتا ہے نہ کاؤنٹر کر سکتا ہے. انفیکٹ اب جو پورا ریجن میں انڈیا آئسولیٹ ہو گیا تھا نا ان سم ویز, کوئی بھی ملک اس وقت خطے میں انڈیا کے ساتھ نہیں کھڑا ہے. آل آف دیم ول سی چائنا ایز این آپشن. تو میرا تو خیال ہے کہ امریکہ کو اور ممالک کو بھی کلٹیویٹ کرنا چاہیے. ہم بائی پولیرٹی والی کولڈ وار والی پالیٹکس کی طرف واپس جا رہے ہیں, جہاں دیر یوز ٹو بی اے کمپٹیشن بٹوین الائز کہ کون آپ کا الائے کون ہمارا الائے. میرا خیال ہے وی آر انچنگ ٹوورڈز دیٹ. دنیا میں ابھی یہ جو پاور پالیٹکس بیکاز آف ملٹی ڈومینز اور یا ملٹی پولر ورلڈ میں اس قسم کی جو پرانے وقتوں میں الائنس سسٹمز ہوتے تھے, وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ابھی الائنس سسٹمز جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں, اور مختلف قسم کے ریجنل یا انٹرسٹ گروپنگز بن رہی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ نے ذکر کیا تھا اباؤٹ یہ برکس, اور میں اس میں شامل کرتا ہوں یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن. اب یہ جو ہے یہ بہت ہی اہم رول ان کا جو کردار ہے ان آرگنائزیشنز کا دنیا میں بہت اہم بن رہا ہے, خاص طور پہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان کے لیے. اور اس میں بھی کیونکہ ہندوستان کی جو پالیسی ہے وہ سو کالڈ اسٹریٹجک آٹونومی کی باتیں کرتے ہیں, تو وہ ان برکس میں بھی اور شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں بھی ہندوستان کو ایز اے اسپوائلر دیکھا جا رہا ہے. یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں ممالک کے جی ہم نے ڈالر کو ریپلیس کرنا ہے وتھ این انٹرنیشنل کرنسی یا وتھ باسکٹ آف کرنسیز, روبل ہو گیا یا چائنیز رنبی ہو گئے. یہ ہندوستان اس کی مخالف کر رہا ہے. ایس سی او میں بھی اس قسم کی چیزیں یہ کر رہے ہیں. تو روس جو چین کا جو ہندوستان کا بہت پرانا ایلائے رہا ہے, دوست ہے, بڑے قریبی ان کے تعلقات رہے ہیں, آج وہ اس وقت ان کے اپنے جو تعلقات ہیں ان میں بھی کافی دراریں پڑ گئی ہیں, ان میں بھی کافی مشکلات آ گئی ہیں.
اور ایشو فارن منسٹر ان کے جو روس کے جو ہیں لیوروو صاحب، انہوں نے جو بات چیت کی ہے وہ اس طرح سے نہیں انہوں نے بات کی ہے ہندوستان کی جس طرح سے پرانے زمانے میں کی جاتی تھی کہ یہ ہمارا ایلائی ہے، اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور اس کے خلاف کوئی نہیں، اور پاکستان کو ہر قسم کی الزام لگانا. انہوں نے تو بڑی نیوٹرل بات کی ہے، اور بلکہ انہوں نے جو پاکستان کہتا ہے وہ اس کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے کہ جی خطے میں اسٹریٹجک اسٹیبلٹی آنی چاہیے اور جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنا چاہیے. تو وہ تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو یہ چیزیں یہ جو ہے مختلف ڈیولپمنٹس ہیں. دو چیزیں پوچھنا چاہوں گا. دیکھیں انڈیا جو ہے اس کو سی پیک کا حصہ بنایا جا سکتا ہے یا بننا چاہے گا، یا اس کے پاس آپشن ہوگی؟ چائنا ٹرائیڈ ریئلی ہارڈ. Yeah, they did. جب کرٹن ریزر ہوا تھا انہوں نے، میں آپ کو بتاؤں یہ بات بالکل آن ریکارڈ میں آپ کو بتا رہی ہوں، جو چائنیز امبیسڈر تھا ہی واز ان نیو دہلی، اور سم ایئرز اگو انہوں نے یہ تک انڈیا کو آفر کیا تھا کہ ہم چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا نام بدل دیتے، پاکستان کو اس میں سے ہٹا دیتے. بٹ انڈیا اس وقت ایک ڈفرینٹ ٹریجیکٹری پہ سوچتا، تو انڈیا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا حصہ نہیں بنا. ونس اگین انڈیا کے اندر سے اس بات کے اوپر کرٹیسزم بھی آیا کہ انڈیا کو، بٹ انڈیا ہیز میڈ اٹس چوائس ناؤ. لیکن اب ہوا کیا ہے اس کے نتیجے میں، آپ کو پتہ ہے شری لنکا از آن بورڈ، آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش چینج، جو حسینہ واجد تھیں وہ ظاہر ہے بہت پرو انڈیا تھیں، اب جو حکومت ہے اس کا پاکستان کی طرف بھی ٹلٹ ہے، اور چائنا کے ساتھ ان کی زبردست کنورجنس ہے، ٹریڈ دوبارہ شروع ہوا ہے. وہ افغانستان کو بھی اگر آن بورڈ لے آتے ہیں تو اس خطے میں ایکچولی انڈیا ارریلیونٹ بھی ہو سکتا ہے ڈسپائٹ اٹ سائز، اور مارجنلائز تو ہوا ہے، آئسولیٹڈ بھی ہوا ہے. تو میں جو آپ نے پہلے بات کہی تھی نا کہ کیا کوئی ری تھنکنگ ہونی چاہیے انٹرنیشنل کیپٹلز میں، میرا خیال ہے ہونی چاہیے. اور میں نے چائنا یوز ٹو بی اے کوائٹ اسٹیٹ، بلیوڈ ان کوائٹ ڈپلومیسی، وی آر سیئنگ اے ڈفرنٹ چائنا ناؤ. ہمیں ری تھنکنگ ہمارے اپنے ملک میں بھی ہونی چاہیے. جی بالکل. ایک چیز میں واضح کر لوں کہ چین نے شروع سے سی پیک کا حصہ بنانے کے بجائے ہندوستان کو جو آفر دی تھی وہ شروع سے یہ آفر تھی کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ بن جائے. سی پیک تو خیر چائنا پاکستان ایک ڈائریکٹ وہ ہے تو اس میں ہندوستان کا رول نہیں بنتا، بٹ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں انہوں نے بٹ ان کو دعوت دی تھی، اور ہم نے بھی کہا تھا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر ہندوستان اس میں آ سکتا ہے، لیکن انہوں نے خود اس کو ریجیکٹ کر دیا. دوسری چیز ابھی جو ہمیں جو پاکستان کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہندوستان نے ریجنل جو کوآپریشن سارک جو ہمارا رہا ہے اس کو انہوں نے بالکل گٹ کر کے اس کو اسٹیل میٹ میں ڈال دیا ہے، کولڈ سٹوریج میں ہے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کی پریزیڈنسی کے دوران سمٹ نہیں کرنے دینی. تو ان کا مقصد یہ ہے کہ سارک کو آپ ختم کر دیں، اور شروع سے بھی یہی ہے کہ جب سے سارک بنا تھا ہندوستان اس سے کبھی بھی خوش نہیں تھا پوری طرح سے. اب ہمیں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دوسرے جو ساؤتھ ایشیا کے جو ممالک ہیں ہندوستان کے علاوہ، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، مالڈیوز، ایون بھوٹان، افغانستان، کیونکہ افغانستان آلسو پارٹ آف سارک، ان کے ساتھ مل کے ہمیں چین کو انوالو کرنا چاہیے ان اے ریجنل اکنامک ٹریڈ بلاک. تھوڑی اسٹریٹجک کلیئرٹی شاید پاکستان کو بھی ضرورت ہے، بٹ اسٹریٹجک کلیئرٹی کہ ہمیں اپنی فارن پالیسی کس طرف لے جانی. اس طرف یہ میرا تو یہ خیال ہے کہ چین کے علاوہ ہمارے پاس تو کوئی ابھی آپشن نہیں ہے. مطلب وی آر ناٹ سیئنگ کہ ہمیں امریکہ کی مخالفت کرنا چاہیے، لیکن اس میں تو ہمارا فائدہ ہے نا کہ اگر چین، دیکھیں چین، ہم سارے جو ملک ہیں اس خطے میں ان سب کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر چین ہے، اور اگر یہ سارے ممالک چین کے ساتھ مل کے ایک ٹریڈنگ بلاک بناتے ہیں جو سپر امپوز کر، مطلب اٹ ول بی اے سپر سارک. We can enter into a new phase. This region can enter into a new phase. We can enter into a totally new dimension. Yeah. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو اور ایمبیشیسلی دیکھیں جس طرح سے آئی ووڈ لائک ٹو سی، تو آپ اس میں ساؤتھ ایشیا کے ممالک کے علاوہ آپ اس میں سینٹرل ایشیا کے بھی ممالک کو انکلوڈ کر دیں. وہی تو یورو ایشیا، دیٹ از دا نیو یہ تھنگ. ممکن ہے. اور چائنا جو ہے، چائنا
انگلش میں اس کو میں کہنا چاہتا ہوں provides the growth engine for this to happen. So they have the capacity for it, for this kind of growth and development in this region. So if we play our cards rightly, let me put it this way, تو اس کو سم آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا ہو, سینٹرل ایشیا ہو, وہاں پہ ہم ایک نئے فیز میں انٹر, ویسے تو ہم کوشش تو کر رہے ہیں, لیکن ہم ایک نئے فیز میں ان لائک, آپ غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے کریکٹ کر لیجیے گا آپ لوگ, in a few months time I would say. Not few months, but دیکھیے اس وقت مجھے یہ لگتا ہے, تھوڑا سا میں آپ کو شاید کٹ کر رہی ہوں, پاکستان کے پاس اس وقت ٹیل ونڈ بھی ہے اور ایک ہیڈ سٹارٹ بھی ہے. اب اس کو ہم کس طور کلٹیویٹ کرتے ہیں جی, اور اپنی جو ہماری یہ نئی کنورجنسز صرف چائنا کے ساتھ نہیں, آئی تھنک وی ہیو اے ویری انٹرسٹنگ کنورجنس ود ٹرکی آلسو. ایران کے ساتھ بھی تعلقات قدر بہتر فوٹنگ پہ ہیں. تو یہ جو اس بیلٹ میں سینٹرل ایشیا کے ساتھ, لک ایٹ دی وے آذربائیجان اینڈ ادر اسٹیٹس سپورٹڈ اس, تو یہ جو ایک نئی بیلٹ ہے اس کو ہم کتنا کنسالیڈیٹ کرتے ہیں, کیونکہ سینٹرل ایشیا تو ہم تب سے سن رہے ہیں جب سے وجود میں آئے, لیکن کریکٹ می اف آئی رانگ, بٹ وی ہیونٹ بین ایبل ٹو کلٹیویٹ them the way they should. I think now is the time. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل. You want to add something? No, that's fine. Thank you. I'll have to wind up over here. Thank you very much for joining me, taking out time for me. جی بہت بہت شکریہ. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی, اللہ حافظ.